تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند ہونے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت کو دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آ جانا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہو جانے کی علامت ہے۔ روٹی کے کھانے کے بعد گیس کا خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانا کر کے پخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چیخ کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عظیم حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت نئے خیالات آتے ہیں۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے حوصلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی بھی ڈھونڈ نکالنا۔ ہاتھی کے دانتوں کو پیس کر جلد پر لگایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ پودینے کی ڈنڈی کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ پیاز کو کاٹ کر مسلا کرو، بدن کی جلد تر و تازہ ہوگی۔ پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کا نصیب ہوتی ہے۔